آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ خوشنودی صاحب زبا کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین، شہداء مرحومین، سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے آل اطہار کا کریم خالق اب تمام حضرات کے اس مجلس میں آنا قبول و منظور فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، جتنے ذاکرین خطاب فرمانے والے ہیں جو فرما چکے ہیں، مولا سب کی نوکری قبول و منظور فرمائے۔ اور ایک دعا خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ اب آپ کے سامنے واجب الاحترام وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وقت ایسا ہے کہ بانیان کو بھی پریشانی ہوگی، بھائی کی بھی سفر ہے، ڈیوٹی ہو گیا، دعا ہوگی نا، میری دعا کا حصہ ہوگا، کام لمبا ہو جائے، دعا کر دی میں نے، آپ آئیے نا، میں نے آپ کو اعلان کیا، آ جاؤ، چلو ادھر ٹائم ہوا تھا انشاءاللہ، صلوات مل کے بابا سے بلند کریں۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، وقت کی تنابیں بالکل کھچی ہوئی ہیں، میرے بھائی کی محبت ہے اور مجھے میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ وقت اس کا بڑا ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی، چونکہ دل میں احترام سادات، شاگردی ایسی شخصیت کے جو اپنی صبح کا آغاز ہی کسی سید سے گفتگو کیے بغیر وہ آغاز ہی نہیں کرتے، ملک صاحب، جعفر طیار صاحب، بس جہاں پہ علی روکا جائے وہاں پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ دنیا نے ہمارے عقیدوں پر وار کرنے شروع کیے، جتنے جوان ہو میری ان سے گزارش ہوتی ہے، بزرگوں کی بڑی ڈیوٹیاں ہیں، جتنے بزرگ مجلس میں آنے کی بھی، ماتم میں بھی، بنیادوں میں بھی، کوئی لاسانسدار، کوئی پرانا بانی، جتنے جوان، جتنے میرے ہمسن میرے کمسن، اب آپ کی ذمہ داری ہے مجلسوں میں باہر نہیں کھڑے ہونا، اب مجلسوں کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کر سارے مل کے علی علی کیا کریں تاکہ ان کے کانوں تک آواز جائے جو علی جون ولی اللہ اذانوں میں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ہم عدالت میں جائیں، بس میں نے زیادہ زحمت نہیں دی، اپنے بھائی کی محبت میں جملہ کہہ رہا ہوں اور دعا کر کے اپنے بھائی کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی جہاں بھی وقت ہوگا، جی بھر کے مجلس پڑھوں گا بھی، سناؤں گا بھی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علی جون ولی اللہ نماز اذان سے نکال دیں ورنہ ہم عدالت میں جائیں، یہ کام ان کا نیا نہیں، ان کے بڑے بھی یہی کہتے تھے، اور عدالت یہ پاکستان کی عدالت کی بات کرتے ہیں، بڑے ان کے رسول اللہ کی عدالت میں چلے گئے اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ بلال سے کہیں کہ اذان نہ دے، حالانکہ بلال نے پہلے دن اذان نہیں دی تھی، بلال اذان پہلے بھی دے رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہا نہیں، اس کی زبان میں لکنت ہے۔ اب مؤذن بلال کو لوگوں نے نہیں رکھا، محمد مصطفیٰ کا رکھا، پتہ چلا جسے محمد مصطفیٰ چنے امت کو ہمیشہ اس سے تکلیف رہتی تھی۔
بلال سے کہیے اذان نہ دے اس کی دخلت میں، اس کی زبان میں لکنت ہے، میں گھنٹہ بھی تقریر کروں تو کیا وضاحت کر سکوں گا۔ ایک سرائکی شاعر وسیم بھائی، اس نے بات ختم کر دی، اس نے کہا بلال سے رنگ کا مسئلہ نہیں تھا، بلال سے ذات کا مسئلہ نہیں تھا، بلال سے لکنت کا مسئلہ نہیں تھا۔ سرائکی شاعر ہو کے اس نے بات ختم کر دی، اور میں بھی اسی پہ بات ختم کر کے جا رہا ہوں۔ سرائکی شاعر ہو کے کہتے ہیں بھاویں پابندی ہے، بھاویں پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ بھی ہس، او موزن کو ساورے ہٹا نہیں سکے، منہ دی لکنت بہانا ہی اعتراض دا، دل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے، دراصل اون دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا، اے بچا نہیں سکے۔ وما مومنین کرام، اب بلافظ دعوت خطاب دیتا ہوں آفتاب پاکستان، بحر الفضائل والمصائب، مرقع درد، دربندی ادب، جناب وسیم العباس خان صاحب بلوچ افلالیاں آئیں۔